اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ تعالی۔ آج ہم بھینس کی قربانی کے بارے میں بات کریں گے کہ بھینس اور بھینسے کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اگر جائز ہے تو اس کی دلیل کیا ہے، کہاں سے ثابت ہے کہ بھینس اور بھینسے کی قربانی جائز ہے؟ تو آئیے سب سے پہلے ہم قرآن پاک کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سورہ حج ہے اور آیت نمبر 34 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی تاکہ وہ اس بات پر اللہ کا نام یاد کریں کہ اس نے انہیں بے زبان چوپایوں سے رزق دیا۔ تو یہاں پر من بہیمۃ الانعام کا ذکر ہوا، بے زبان چوپائے۔ تو بے زبان چوپائے سے مراد کون کون سے وہ جانور ہیں جن کی قربانی کرنا جائز ہے؟ تو یہ وضاحت خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے۔ سورہ انعام ہے، آیت نمبر 143 اور 44 ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، 8 نر اور مادہ جوڑے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، ایک جوڑا بھیڑ سے اور ایک جوڑا بکری سے اور ایک جوڑا اونٹ کا اور ایک جوڑا گائے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کا ذکر فرما دیا کہ جن کی قربانی کرنا جائز ہے۔ ان کے اندر بھیڑ شامل ہے، بکری شامل ہے اور اونٹ اور گائے شامل ہیں۔ اب یہ 4 قسم کے جانور جو ہیں، ان کی جتنی اقسام دنیا میں پائی جاتی ہیں جو ان سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی بھیڑ جس قسم کی بھی ہے وہ بھیڑ ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، بکری جس قسم کی بھی ہے، میدانی ہے، پہاڑی ہے، تو بکری ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اونٹ جس قسم کا بھی ہے وہ اونٹ ہو، اس کا اونٹ ہونا ثابت ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اور گائے جو ہے، گائے اور اس کے تحت جتنی اس کی اقسام آتی ہیں ان کی قربانی جائز ہے، جن کا پالتو ہونے سے تعلق ہے۔ تو اب اس آیت مبارکہ کے تحت مشہور تابعی بزرگ حضرت لیث بن ابو سلیم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کیا فرماتے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔ تفسیر در منصور کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو نقل فرماتے ہیں کہ امام لیث بن ابی سلیم نے فرمایا، الجاموس والبختی من ازواج ثمانیہ، کہ جاموس یعنی بھینس جو ہے وہ گائے میں شامل ہے اور بختی جو ہے وہ اونٹ کے اندر شامل ہے۔ یعنی گائے کا جو اسم ہے یا بقر کا جو اسم ہے وہ جاموس کو بھی شامل ہے، یعنی جاموس جس کو ہم بھینس کہتے ہیں وہ گائے ہی کی ایک قسم ہے۔ جس طرح گائے کی قربانی جائز ہے تو بھینس کی بھی قربانی جائز ہے۔ اب اس کے بعد آگے ارشاد فرمایا، حضرت ابن ابی شیبہ، امام ابن ابی شیبہ علیہ رحمہ اپنے مصنف کے اندر روایت نقل فرماتے ہیں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اب جانیے کہ امام حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ عن الحسن انہ کان یقول الجوامیس بمنزلۃ البقر، کہ حضرت امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھینس کا معاملہ گائے کے معاملے جیسا ہے، بھینس کے احکام گائے کے احکام جیسے ہیں۔ تو جس طرح گائے کی قربانی جائز ہے تو بھینس کی بھی قربانی جائز ہوئی۔ ایسے ہی فقہ حنبلی کے امام حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے اس بارے میں سوال ہوا کہ آپ بتائیے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے یا کہ ناجائز ہے؟ تو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھینس کی قربانی کے جواز کے بارے میں جو ارشاد فرماتے ہیں کہ لا اعرف خلاف ھذا، کہ میں نے آج تک اس کے بارے میں اختلاف نہیں پڑھا یا نہیں جانا، یا مجھے اس کے اختلاف کے بارے میں کوئی علم ہی نہیں ہے۔ یعنی کہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ بھینس کی قربانی میں کبھی کسی نے اختلاف نہیں کیا، سب نے اس کو گائے کی قسم مان کر اس کی قربانی کو جائز کہا ہے۔ اب اس کے بعد اگر ہم
دوسرے آئمہ کی طرف چلتے ہیں جو آئمہ لغت کہلاتے ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں تو یہ بات دیکھنے کے لیے کہ کیا واقعی بھینس جو ہے وہ گائے کی ایک قسم ہے، تو امام جاہز کہتے ہیں الجوامیس دان البقر، یعنی جیسے بھیڑ کا تعلق بکری کے ساتھ ہے تو فرماتے ایسے ہی بھینس کا تعلق گائے کے ساتھ ہے۔ حیات الحیوان کے اندر اس کو ذکر کیا گیا۔ اب اس کے بعد حیات الحیوان ہی کے اندر ہے کہ والبقر والا قسمین احداہما الجوامیس، کہ گائے کی دو قسمیں ہیں، ان میں سے ایک قسم کا نام جوامیس یعنی جاموس جس کی واحد ہے، جوامیس جمع ہے جس کو ہم اپنی زبان میں بھینس کہتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ بھینس جو ہے وہ گائے کی ایک قسم مانی جاتی تھی اور اہل عرب اس کو یعنی گائے کی قسم ہی مانتے تھے۔ اب اس کے بعد دوسری جگہ لکھا کہ البقر الاہلی، کہ پالتو یا گھریلو گائے، اسم جنس یقع علی الذکر والانثی، کہ یہ اس میں جنس ہے جو مذکر اور مؤنث دونوں پر اس کا صدق آتا ہے۔ والجمع بقرات، بکر کی جمع بقرات آتی ہے، وہی اجناس، اور اس کی بہت ساری اجناس ہیں۔ فمنہا الجوامیس، اسی کے اندر سے جوامیس یعنی بھینس بھی ہے، یعنی کہ بھینس بھی گائے کی اقسام میں سے ایک قسم ہے۔ وہی اکثر ہوا البانا و اعظمها اجساما، کہ گائے جو ہے جو بھینس جو ہے وہ گائے کی نسبت دودھ زیادہ دیتی ہے، ہمارے علاقے کی بات ہو رہی ہے یا عام طور پر، اور وہ اعظمها اجساما، اور اس کا جسم گائے کے جسم سے بڑا ہوتا ہے، یعنی کہ جسمانی طور پر گائے سے بڑی ہوتی ہے اور دودھ بھی گائے سے زیادہ دیتی ہے۔ تو حیوان کے اندر اس کو بھی لکھا گیا۔ اور اس کے بعد لغت کے اندر امام مانے جاتے ہیں امام ابن منظور افریقی، وہ اپنی کتاب لسان العرب کے اندر فرماتے ہیں الجاموس نوع من البقر، کہ بھینس جو ہے وہ گائے کی ہی ایک قسم ہے۔ القاموس المحیط والقابوس الوسیط میں بھی یوں ہی ہے کہ جاموس یعنی بھینس ایک معروف جانور ہے اور وہ گائے کی ایک قسم، ایسا ہی فرمایا گیا۔ اور مشہور ترین شرح اس کی جو ہے تاج العروس لجواہر القاموس، اس کے اندر بھی یوں فرمایا گیا کہ الجاموس نوع من البقر، کہ بھینس جو ہے وہ گائے ہی کی ایک قسم ہے۔ اور اس کے بعد القطر المحیط کے اندر ہے الجاموس نوع من کبار البقر یحب الماء، کہا کہ بھینس جو ہے یہ گائے کی اقسام میں سے ایک بڑی قسم ہے جو کہ پانی کو پسند کرتی ہے۔ المعجم الوسیط کے اندر ہے البقر جنس من فصیلۃ البقریات تشمل الثور والجاموس یطلق علی الذکر والانثی، کہ بکر یعنی بھینس کا کلمہ جو ہے یہ اس کے بہت سارے قبیلے ہیں اور انہی کے اندر بیل بھی شامل ہیں اور بھینس بھی شامل ہے، اور مذکر اور مؤنث دونوں پر اس کا اطلاق آتا ہے۔ اور بھینس کے بارے میں کہا کہ یہ اس کے قبیلے کا اہم ترین رکن ہے۔ اس کے بعد لغت کی مشہور کتاب المنجد، اس کے اندر بھی فرمایا گیا کہ الجاموس جاموس واحد ہے، جمع جوامیس، اس کی جمع جوامیس آتی ہے من کبار البقر، اور یہ گائے کی اقسام میں سے ایک بڑی قسم ہے۔ البقر بقرۃ واحد، بقرہ جو ہے واحد ہے، اور وہی حیوان اہلی من ذوات الظلف، کہا کہ یہ گھریلو پالتو جانوروں میں سے ہے، اور آگے جا کے اسی کے بارے میں فرمایا تشمل البقر والجاموس، اور یہ کلمہ بقر جو ہے یہ گائے اور بھینس دونوں کو شامل ہے۔ اور اس کے علاوہ زمخشری جو کہ لغت کے اندر ایک امام مانا جاتا ہے، اگرچہ عقیدے کے اعتبار سے ہم جو ہے اس سے شدید اختلاف رکھتے ہیں، عقیدہ اس کا ٹھیک نہیں تھا، لیکن لغت کے اعتبار سے اس کو امام مانا جاتا ہے، اس نے بھی بھینس کو گائے ہی کی ایک قسم لکھا ہے۔ اب یہ آپ کے سامنے ہم نے آئمہ لغت سے بھی یہ بات ثابت کر دی کہ بھینس جو ہے وہ گائے کی ایک قسم ہے، تو جب یہ ثابت ہو گیا کہ بھینس گائے کی ایک قسم ہے تو یہ بات خود بخود ثابت ہو جائے گی، جس طرح گائے کی قربانی جائز ہے تو بھینس کی بھی قربانی جائز ہے۔ اب اس چیز کو لے کر غیر مقلدین اختلاف کرتے ہیں، ہمارا مقصد جو ہے یہاں پر کوئی بھی کسی قسم کا ایسا فتنہ فساد نہیں ہے، بلکہ محبت اور پیار کے ساتھ دعوت فکر دینا ہے کہ وہ ہماری بات سنیں اور اپنی کم از کم کتابوں کو پڑھیں کہ ان کی کتابوں میں بھینس کی قربانی کے بارے میں لکھا کیا گیا ہے۔
تو سب سے پہلے نذیر حسین دہلوی اپنے فتاوی جات کی کتاب میں لکھتے ہیں، فتاوی نظریہ میں، کہ اس سن بکری کا 1 سال، یعنی بکری کی عمر جو ہے وہ 1 سال کی ہو تو اس کی قربانی جائز ہے، یعنی 1 سال پورا، اور دوسرا شروع، اور گائے اور بھینس کا 2 سال۔ اب غور کریں، گائے اور بھینس کا 2 سال، یعنی گائے اور بھینس 2 سال کی ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ فتاوی نظریہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 257۔ قاضی شوکانی اپنی کتاب الدرر البہیہ میں لکھتے ہیں، ما تحقیق و افادات ناصر الدین البانی، جلد جو ہے نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 665 پر وہ لکھتے ہیں، بھینس بھی بالاجماع گائے کی ہی ایک قسم ہے۔ بالاجماع یعنی اس پہ اجماع ہے، سب کا اتفاق ہے کہ بھینس گائے کی ایک قسم ہے۔ فقہ الحدیث جلد 1 صفحہ نمبر 665۔ حافظ صلاح الدین یوسف نے لکھا کہ اگر کوئی شخص دیگر علماء کی رائے کے مطابق بھینس کی قربانی کرتا ہے تو قابل ملامت وہ بھی نہیں، جواز کی گنجائش بہرحال موجود ہے، کیونکہ بہت سے علماء لغت نے اسے گائے ہی کی جنس سے قرار دیا ہے۔ ان کی کتاب قربانی کے ضروری احکام اور مسائل میں صفحہ نمبر 44 پر یہ بات موجود ہے، اور بالکل انہی کے الفاظ کے ساتھ یہ بات حافظ انس مدنی نے بھی لکھی ہے۔ عشرہ ذی الحجہ اور عید الاضحیٰ کے احکام اور مسائل صفحہ نمبر 72 پر یہ بات موجود ہے۔ اور فتاوی ثنائیہ کے اندر یوں لکھا گیا کہ ان چیزوں کے سوا جن کی حرمت ثابت نہ ہو وہ حلال ہیں، یعنی کہ جن کی حرمت قرآن سے یا حدیث سے ثابت نہ ہو، جن کا حرام ہونا قرآن اور حدیث سے ثابت نہ ہو تو وہ حلال ہیں، یہ اصول ذہن میں رکھیے گا۔ اور بھینس ان میں یعنی حرام جانوروں میں سے نہیں ہے، لہٰذا وہ حلال ہے۔ اس کے علاوہ عرب کے لوگ بھینس کو گائے میں داخل سمجھتے ہیں۔ اب اہل عرب کیا مواقف بتا رہے ہیں کہ اہل عرب بھینس کو گائے میں داخل سمجھتے ہیں۔ اب اس کی تشریح بھی کر دی کہ حجاز میں بھینس کا وجود ہی نہ تھا، پس اس کی قربانی نہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے نہ تعامل صحابہ سے۔ ہاں اگر اس کو جنس بکر سے مانا جائے جیسا کہ حنفیہ کا قیاس ہے، کما فی الہدایہ، تو من بہیمۃ الانعام کے عموم پر نظر ڈالی جائے تو کہتے ہیں کہ حکم جواز قربانی کے لیے علت کافی ہے، یعنی کہ قربانی کے جائز ہونے کے لیے علت کافی ہے کہ من بہیمۃ الانعام کے اندر بھینس شامل ہے۔ فتاوی ثنائیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 810۔ فتاوی علماء حدیث میں ثناء اللہ امرت تصریح کے مذکورہ بالا فتاوی کو نقل کرنے کے بعد لکھا کہ وہ لکھنے والے کہتے ہیں، مولوی علی محمد سعیدی کہتا ہوں کہ بھینس کو بہیمۃ الانعام میں شمار کرنا قیاس نہیں بلکہ قرآنی نص بہیمۃ الانعام کا لفظ عام ہے جس کے لیے کئی افراد ہیں۔ گائے، بکری، بھینس بھی بہیمۃ الانعام کا فرد ہے، بہیمۃ الانعام کی قربانی منصوص ہے تو بھینس کی قربانی بھی نص قرآنی سے ثابت ہے۔ ان الفاظ پر غور کیا جائے کہ لکھ رہے ہیں کہ بھینس کی قربانی نص قرآنی سے، آیت قرآنی سے ثابت ہے۔ فتاوی علماء حدیث جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 71 تا 74، باب قربانی۔ اور اس کے بعد ایک اور غیر مقلدین کی جماعت سے تعلق رکھنے والے امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں کہ انعام کا لفظ اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری کے لیے معروف تھا، اس کی طرف بہیمہ کی اضافت نے اس میں وسعت پیدا کر دی اور وہ سارے جانور بھی اس میں شامل ہو گئے جو انعام کی جنس سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ عام اس سے کہ وہ پالتو ہیں یا وحشی، مثلا چھترے، دمبے، نیل گائے، ہرن وغیرہ، یعنی کہ جتنے پالتو جانور ہیں وہ سب کے سب اس میں شامل ہو گئے۔ تو یہاں پر ہم نے چند وہ حوالہ جات سنے ہیں جو کہ غیر مقلدین جماعت سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اب مزید سنیے کہ حافظ محمد گوندلوی کا فتویٰ کہ بھینس بھی بکر یعنی گائے میں شامل ہے، اس کی قربانی جائز ہے۔ عبد القادر حصاروی صاحبال سے تعلق ہے ان کا فتویٰ کہ خلاصہ بحث یہ ہے کہ بکری اور گائے کی قربانی مسنون ہے اور بھینسے کی قربانی جائز اور مشروع ہے، اور ناجائز لکھنے والے کا مسلک واضح نہیں۔ یہ غور کریں
کہ اگر یہ منع کر رہے ہیں تو ان کو اپنے ان اکابرین کی عبارات، ان کی کتابوں اور ان کے لکھے ہوئے مسائل کے بارے میں معرفت نہیں ہے، وگرنہ تو یہ بالکل منع نہ کرتے، اپنے اکابرین کی بات ان کو ماننی چاہیے کہ انہوں نے، اب کتنے میں آپ کے سامنے حوالے غیر مقلدین کے بھی پیش کر چکا ہوں کہ جس کے اندر قربانی کا جواز ثابت ہوتا ہے، قربانی سے مراد بھینس کی قربانی کا۔ اب اس کے بعد یہ بات کہ سنت رسول سے ثابت کیوں نہیں ہے، اس لیے کہ بھینس کا تعارف عرب میں نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات والے دور تک بھینس جو ہے وہ عرب کے اندر نہیں پہنچی تھی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی نہیں پہنچی تھی۔ اہل عرب کب پہنچے ہیں برصغیر کی طرف یا اس طرف جہاں پہ بھینس پالی جاتی تھی، تو اس کے بارے کے اندر ایک مشہور کتاب جو ہے وہ میں آپ کو اس کا حوالہ بتائے دیتا ہوں، تاریخ اور عرب تہذیب، یعنی کہ بلوچوں کے بارے میں البلوش و تاریخ و ادارہ عربیہ، جس کا اردو ترجمہ بھی ملتا ہے کہ بلوچ تاریخ اور عرب تہذیب کے نام سے۔ اس کے اندر علامہ ڈاکٹر اسماعیل دشتی وہ لکھتے ہیں کہ بلوچستان ایک فخر کے قابل اسلامی سرزمین رہی ہے، اور برصغیر میں سب سے پہلے اسلام جو ہے وہ بلوچ قوم تک ہی پہنچا تھا۔ 24 ہجری میں خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے خود 2 صحابہ حضرت سہیل بن عدی اور حضرت عبداللہ بن عتبان رضی اللہ تعالی عنہما کو بھیجا۔ کہاں بھیجا تھا؟ اب یہ سنیے، بلوچستان اور کرمان کی فتح کے لیے۔ ان دونوں حضرات کی کوششوں سے اس علاقے کے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا، جبکہ باقی لوگ جزیہ ادا کرنے لگے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ادوار میں بھی بلوچستان کی طرف مہمات بھیجی گئیں۔ یعنی یہ وہ پہلے افراد تھے باقاعدہ جو کہ یہاں پر پہنچے تھے، اور یہاں آ کر جب علاقے فتح کیے گئے تو مال غنیمت کے اندر جہاں بہت ساری اور چیزیں تھیں تو بھینسیں بھی انہی میں شامل تھیں۔ اور یہ بھینسیں جب یہاں سے عرب میں پہنچی ہیں، صحابہ کرام کے دور کے اندر یہ پہنچ گئی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آخری دور ہے اس میں یہ وہاں پر پہنچ گئی تھیں۔ تو اب وہاں پر جا کر ان کو کیا حیثیت ملی، ان کو کس کے ساتھ احکام میں شامل کیا گیا، تو اس کے بارے کے اندر مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی روایت موجود ہے، الجوامیس تعد فی الصدقات کالاباقیر، کہ بھینسوں کا معاملہ صدقے وغیرہ میں یعنی زکوٰۃ کے معاملے میں بھینسیں جو ہیں ان کا معاملہ گائے کی طرح ہے۔ اور یہیں پر بات جو ہے وہ مکمل نہیں ہوتی، پھر حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے اس بارے میں سوال ہوا۔ مسند فردوس کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ کا قول منقول ہے، کل جاموس یجزئ عن السبعۃ فی الاضحیۃ، کہ جہاں تک قربانی کا معاملہ ہے، جس طریقے سے گائے 7 افراد کی طرف سے کفایت کرتی ہے قربانی میں، فرمایا الجاموس بھینس بھی یجزئ وہ بھی کفایت کرتی ہے عن سبعۃ 7 کی طرف سے فی الاضحیۃ قربانی کے معاملے میں۔ اب حضرت مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا قول بھی ہمارے سامنے آ گیا کہ بہن جو ہے وہ قربانی کے معاملے میں 7 افراد کے لیے کفایت کرتی ہے۔ تو اب ہم نے یہ بات الحمدللہ رب العالمین اچھے سے سمجھ لی، جان لی کہ آئمہ لغت بھی بھینس کو گائے کے حکم میں مانتے ہیں، گائے کی قربانی جائز ہے تو بھینس کی قربانی جائز ہوئی۔ اس کے علاوہ تفاسیر کے اندر مفسرین کرام کے بہت سارے اقوال میں نے چند پیش کیے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے اقوال موجود ہیں، محدثین کے اقوال موجود ہیں، فقہاء کرام کے اقوال موجود ہیں۔ میں نے فقہ کی کتابوں کی طرف ابھی نہیں گیا، شروحات کی طرف ابھی نہیں گیا، یہ مختصر طور پر آپ کے سامنے یہ چیز ثابت کرنے کی کوشش کی ہے اور دلائل کے ذریعے سے کوشش کی ہے کہ الحمدللہ تعالی بھینس کی قربانی جائز ہے، بھینس مذکر ہو یا مؤنث، بھینس ہو یا بھینسا ہو، دونوں کی قربانی جائز ہے، اور اس کی قربانی جو ہے وہ 7 افراد کی طرف سے کفایت کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مسئلے کو سمجھنا آسان فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنی میں اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔